السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، علم کی مجلس میں بیٹھنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے بیٹھتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے رہتے کہ اللہ ان بندوں پر رحم فرما جو تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کا دلوں میں سکون اترتے رہتا ہے، دل میں سکون اترتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم کرتے ہیں، یہی چیز دین کے قربت کا ذریعہ بنتی ہے، پھر آدمی دین کے مزید قریب آتا ہے، دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہی سمجھ جب پیدا ہو جاتی ہے تو جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کس کا ارادہ؟ خیر کا۔ کسی کو اللہ خیر پہنچانا چاہتا ہے، بھلائی سے اسے نوازنا چاہتا ہے، اس کا فائدہ چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے کیا چیز دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ اسے روپیہ پیسہ دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، کاریں دیتا ہے، پراپرٹی دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، نہیں، یہ نہیں بتایا۔ کیا بتایا؟ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دینی مجلسوں میں جب شریک ہوں تو اس احساس کے ساتھ کہ جتنے دیر بیٹھیں گے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ 40 منٹ 45 منٹ ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن اگر ہم لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دینی بھائیوں، علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، انہی میں سے ایک ذریعہ سوال و جواب کا بھی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، حدیث جبریل، انشاءاللہ اس کے اخیر میں بات آئے گی کہ جبریل علیہ السلام نے کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سوالوں کا جواب دیا ہے، اور اس سوال اور جواب کے نتیجے میں کتنی ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے اسلام کی دین کی آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جبریل کی شرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم پچھلے کئی دروس میں ہم نے کلمے سے متعلق، ایسے ہی نماز سے متعلق، اور پچھلے درس میں زکوٰۃ سے متعلق تفصیل سے باتیں دین کی سنی ہیں، سمجھی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صوم یعنی روزے سے متعلق کچھ باتیں سرسری طور پر سنیں گے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیل سے درس رمضان سے پہلے کبھی ہو جائے گا، کسی کے ذریعے بھی اس وقت ضرورت بھی رہتی ہے کہ رمضان میں جو روزے ہم رکھتے ہیں، روزے کے احکام و مسائل کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہے، ایک مرتبہ سرسری طور پہ اس کا ذکر آنا چاہیے، تاکہ جہاں پرانے لوگوں کو پہلے سے معلومات ہوتی تو ان کا اعادہ ہو جائے، دہرایا جائے، اور نئے بچوں کو سرے سے جو نالج ہی نہیں رہتی، جانکاری نہیں رہتی، تو ان کے علم میں بات آ جائے۔ چونکہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات آئی ہے، اس لیے آج کچھ چیزیں اس سے متعلق ذکر کی جائیں گی۔ دینی بھائیوں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو تندرست ہو، صحت مند ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، اس پہ روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ روزے سے متعلق بات تفصیل سے بعد میں آئے گی۔ آج سرسری طور پر یہ دیکھیں کہ روزہ رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے فوائد کیا بتائے ہیں، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی جانب سے روزہ رکھنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو روزہ رکھوانے کا ایک مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا؟ تاکہ ہمارے اور آپ کے یہاں تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنی بنیادی ضرورتیں، کھانا اس کی ضرورت ہے، پانی پینا اس کی ضرورت ہے، وہ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا عادی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رہنے کے بجائے بھوک سے روک کے رکھے، کھانے سے روک کے رکھے، پانی پینے سے روک کے رکھے، تو اس کا نفس عادی ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے دوسرے احکام جن سے اللہ نے روک رکھا ہے بندہ ان سے بھی رک جائے۔ اس طرح سے آدمی کے اندر تقویٰ ڈیولپڈ ہوتا ہے، تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بتایا۔ دوسرا فائدہ یہ کسر النفس، کہ آدمی کا نفس یہ ٹوٹتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے۔ ہم جو بھی گناہ کے کام کرتے ہیں یا ہم سے جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، ایک تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برائیوں کا خیال ڈالتا ہے، اور ایک ہمارا نفس بھی، ہمارے نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کبھی یہ نیکی کا بھی حکم دیتا ہے اور کبھی برائی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی دیکھے بیٹھے ہیں دل میں کوئی نیکی کا خیال آتا ہے، کوئی اچھی بات سن رہے ہیں نیکی کا خیال آ گیا، یا ایسے ہی کبھی دل کہتا ہے کہ نیکی کا کوئی کام کریں۔ ایسے ہی نفس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ برائی کی طرف بھی بہکاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، بلا شبہ نفس یہ برائیوں کی طرف بہکاتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو روزے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کے اندر جو یہ صلاحیت ہے یا نفس کے اندر جو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے، یہ کمزور پڑتا ہے۔ اور نفس اگر کنٹرول میں آ جائے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے۔ نفس جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اگر آدمی اس نفس پہ کنٹرول کر لے جائے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اس لیے نفس کا کمزور ہونا بہت ضروری ہے۔ نفس پرستی میں مبتلا آدمی، اس کے لیے گناہوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کچھ اور نہیں دیکھنا رہتا ہے، اسے کچھ اور نہیں دیکھنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا میرا دل کہہ رہا ہے تو چلو کرتے ہیں۔ اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال آیا، وہ اپنے دل کا غلام بن جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس نفس کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے، جو کس سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ رکھنے سے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا ہے، اللہ کے لیے پیاسا ہے، پھر نفس اگر کسی گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے تو آدمی یہ یاد کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے بھوکا پیاسا ہوں اور پھر میں اپنے رب کو ناراض کروں، اس سے نفس کمزور پڑنے لگتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے غور و فکر کا مادہ بڑھتا ہے، سوچنے کی طاقت اس کی بڑھتی ہے، غور کرنے کی، فکر کرنے کی۔ کھانا تو کھانا نہیں ہے، ناشتہ نہیں کرنا، دوپہر میں نہیں کھانا، تو آدمی کھانے پینے کا وقت تو بچتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑا غور و فکر کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے، پھر آدمی بہت سارے اپنے امور پہ توجہ دیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے،
کیا اسے کرنا چاہیے، کیا گناہ کے کام اس سے سرزد ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کرنا آسان رہتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی نفسیاتی طور پہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا تقویت الارادہ، کہ ارادہ آدمی کا مضبوط ہوتا ہے۔ ارادہ کسی کام کے کرنے کا جو ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں قوت ملتی ہے۔ صبح آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے اللہ کی رضا کے، پھر اس ارادے پر آپ دن بھر قائم رہیں، ورنہ آدمی کی نیتیں نہیں بدلتی ہیں، نیتیں بھی تو بدلتے رہتی ہیں۔ آدمی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں ارادہ ترک کر دیتا ہے، کسی چیز کی نیت کی بعد میں نیت بدل دیتا ہے۔ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے رمضان میں، ڈیلی صبح ایک ارادہ کیا کہ دن بھر مجھے روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس پہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی دن چھوٹا بڑا جیسا ہو الگ الگ موسم میں اس ارادے پر وہ بندہ قائم رہتا ہے۔ حالانکہ اس ارادے کو توڑنا بہت آسان رہتا اس کے لیے۔ پیاس لگی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، چاہے تو ایک گلاس پانی نکالے بڑی آسانی سے پی جائے، لیکن نہیں، اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے۔ بھوک لگی کھانا کھا سکتا ہے لیکن اپنے ارادے پر قائم رہتا ہے۔ تو ارادہ کر کے اس ارادے پر قائم رہنا، اس کی بھی پریکٹس ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ پھر رمضان کے بعد آدمی کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کا اگر ٹھان لیا تو اس کو کر گزرے گا۔ اس کی 1 مہینے ٹریننگ ہوئی ہے، 1 مہینے وہ اپنے ارادے پر قائم رہنے کی اس کی پریکٹس ہوئی ہے، تو جو بھی اچھا کام کرنا چاہے گا آدمی اس ارادے پر قائم رہ سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی بتایا، ایک فائدہ بتایا کہ اضعاف سلطان العادہ، کہ عادت کے غلبے کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جیسے آدمی بسا اوقات کچھ ایسی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس عادت سے مجبور ہو کر کے آدمی وہ کام کرتا ہی کرتا ہے، تو یہ عادتیں بھی روزے کی برکت سے ٹوٹتی ہیں۔ روزے کی برکت سے دیکھیے، آدمی کہتا ہے نا کہ سگریٹ پینا میری عادت بن گئی، لیکن ایسا ہوتا بہت سارے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پیتے، دن میں تو پی نہیں سکتا ہے، اس کو پتہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ جو اس کی ایک ہیبٹ کہیے، عادت کہیے، جو اس کی عادت بنی ہوئی تھی، اس عادت کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر کے یہ آدمی عادت کا بہانہ مارتا نا، کہتا کہ یعنی اس کی لت لگی ہوئی ہے یا میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، عادی ہو جاتا تو اس کے بغیر بے چینی محسوس ہوتی۔ جیسے جائز چیزوں میں دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی عادت ہے صبح اٹھتے تو چائے پیتے ہیں، تقریباً سبھی لوگ ہوں گے، ہیں کہ نہیں ہے؟ جب تک چائے نہ پی لو ایک الگ طرح کی بے چینی رہتی ہے۔ آدمی اگر چائے پیے بغیر گھر سے باہر نکل گیا تو اس کے دماغ کو میسج آتے رہتا ہے کہ کچھ تو مس ہے، کچھ چھوٹا ہوا ہے۔ وہ جب تک چائے نہیں پی لے گا وہ ایک بے چینی والی کیفیت میں رہے گی۔ اب یہ چیز اتنی بڑھ جائے کہ آدمی بالکل مطلب بے چین رہے، اس کا دل ہی نہ لگے، تو یہ کمزوری والی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی ایک کمزوری ہے کہ آدمی عادت سے اتنا مجبور ہو جائے کہ پھر اس کو اچھا ہی نہ لگے۔ کسی چیز کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اس کے بغیر جینا آدمی کا مشکل ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اتنا اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دینا چاہیے کہ اس کے بغیر جینا ناممکن ہو جائے اور آدمی پاگل ہو جائے۔ چائے نہیں پیا تو پاگل ہے ایک دم سے۔ کسی اور دوسری چیز کی مثال لیں کہ ایک وقت میں آدمی کو کھانے کی عادت ہے، 12 بجے کھانے کی عادت ہے، اب 12:05 ہو گیا تو آدمی پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ شام میں 8 بجے کھانے کی عادت ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، اب اگر 8 بجے کھانا نہیں ملا تو آدمی بالکل گھر کے اندر جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ یہ سب کمزوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روٹین ہونا چاہیے، روٹین کے حساب سے آدمی چلے، لیکن اس روٹین کے خلاف بھی اگر کبھی جانا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ آدمی جی نہ سکے یا جینے نہ دے۔ یہ چیز رمضان میں روزے کی حالت میں اس کی بھی پریکٹس ہوتی ہے۔ ہم عادی ہوتے ہیں ڈیلی ناشتہ کرنے کے، دوپہر میں کھانا کھانے کے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن روزے کے ذریعے ہماری عادت بدل دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم صبح فجر سے پہلے کھاتے ہیں اور شام میں افطار کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ بھی پریکٹس کروا دیتا ہے کہ آپ جس کو عادت کہتے ہیں، یہ عادتیں بدلی بھی جا سکتی ہیں، یہ عادتیں بدلی بھی جا سکتی ہیں۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو مجبوری محسوس کرتا ہے وہ مجبوری حقیقت میں اتنا مجبور ہوتا نہیں ہے۔ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے رمضان اپنے آپ کی تربیت کرنے کا۔ آدمی اگر ٹھان لے کہ مجھے اس رمضان میں اپنی ٹریننگ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ایسے دیکھیں ہمیں توفیق نہیں ملتی، الا ماشاء اللہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیں۔ پورے رمضان میں ہم رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ قرآن مکمل کرتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی آدمی قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، جبکہ رمضان میں کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو رمضان میں اگر آدمی اپنے آپ کو اچھے ڈھنگ سے سنوارنا چاہے تو ایسا سنوار سکتا ہے کہ وہ بقیہ ایام، بقیہ ماہ جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی وہ دین پر بہت اچھے ڈھنگ سے رہ سکے۔ تو کیا بتایا کہ عادت کو کمزور کیا جاتا ہے، عادت کو توڑا جاتا ہے، عادت کمزور ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ روزے کی برکت سے۔ ایسے ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ روزے کی وجہ سے مالدار آدمی کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سب کچھ رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، پھل فروٹ میسر ہے، لیکن پھر بھی آدمی نہیں کھاتا پیتا اللہ تعالیٰ کی وجہ۔ یا جب شام ہوتی ہے اور آدمی کے اللہ کے حکم سے پھر افطار کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خالی 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ رک جانے سے جو شدت محسوس ہوتی، پیاس کی، بھوک کی، بعد میں جب ملتا ہے آدمی کو تو آدمی سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو دیا ہے، وقتی طور پہ میں رکا تھا 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے دینی بھائیوں، ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، امن و امان ایک عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت۔ کون سی نعمت ہے؟ امن و امان، امن، سکون، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کہیں سے امن ختم ہو جاتا ہے، امن، تو اس کے بعد انسان پر دکھوں کا، تکلیفوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، 2-4 قطرے نہیں، سیلاب آ جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں آتی۔ اس لیے امن و امان جو ایک معنوی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت، بہت عظیم نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بتایا کہ آدمی جب صبح کرے اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو اور اس کے شہر میں امن و امان ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ کیا؟ جس میں کوئی بیماری نہ ہو، بیمار رہتا آدمی تو اس کے پاس چاہے سب کچھ ہو، اس کو کچھ نہیں اچھا لگتا ہے، اس لیے جس میں کوئی بیماری نہ ہو، اور اس دن کا کھانا ہو، اس دن کا کھانا رکھا اس کے پاس، کھانے کا انتظام ہے، بھوک لگی تو کھا لے گا، اور اس کے شہر میں جہاں وہ رہ رہا وہاں امن و امان ہو، فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا اس کو پوری دنیا دے دی گئی ہے، پوری دنیا۔ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا بتایا، امن و امان کو بتایا کہ یہ پوری دنیا کے مترادف ہے۔ جہاں امن نہیں ہے دینی بھائیوں، وہاں کے لوگ ہر پل ہر لمحے کتنی اذیت سے گزرتے ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اس کا احساس نہیں کر پائیں گے۔ ڈر لگا ہوا ہے، بیٹھے ہم سب سکون سے بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، جائیں گے گھر پہ کھانا کھائیں گے یا کھا کر آئیں، لیکن اس علاقے کے بارے میں سوچئے جہاں یہ ہر پل ہر لمحے ڈر لگا ہے کہ کہیں کوئی بم گرے اور ہم سب اس ملبے کے نیچے دب جائیں گے یا مر جائیں گے، یا ہم پہ ڈائریکٹ گرا تو ہماری فوراً کہانی ختم ہو جائے گی، ہمارا بھائی مر جائے گا، ہمارا باپ مر جائے گا، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہر لمحے ڈر لگا ہوا ہے۔ اس کو کیا اچھا لگے گا دنیا میں؟ اسے دنیا میں اچھا کیا لگے گا جہاں ہر لمحے یہ ڈر لگا ہوا ہو کہ ابھی نہ جانے کیا ہو جائے گا؟ اسے کیا اچھا لگے گا؟ اس کو اپنے کپڑے اچھے لگیں گے، اس کو اپنی خوبصورت گاڑی اچھی لگے گی، اس کو اپنے بیوی بچے اچھے لگیں گے، اس کے گھر میں کتنا بیلنس رکھا وہ اچھا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں اچھا لگے گا۔ اس لیے امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دینی بھائیوں، روزے کی حالت میں آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جب اس کو نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، ایک خاص کیفیت سے گزرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے تو آدمی کتنی تکلیف میں رہے گا،
کہ کھانے کے لیے کچھ نہ رہے، پینے کے لیے کچھ نہ رہے، تو روزہ رکھنے والا اس بات کا بھی اندازہ کرتا ہے یا اس کو اس احساس سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتوں کا سامان نہیں ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے سماج، اپنے معاشرے کے تعلق سے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک آخری فائدہ روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ روزے دار کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی وہ تربیت کرے امانت داری پر، امانت دار بنے، خیانتوں سے بچے، کیونکہ روزہ بذات خود ایک امانت داری کا بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ آدمی روزہ رکھا، گھر میں کوئی نہیں ہے تو چاہے تو خیانت کر لینا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو امانت دار رہتا ہے۔ اس کے پاس کسی کے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں بطور امانت، وہ چاہے تو یہ کرتے، ایسا لوگ کرتے بھی ہیں کہ اس میں سے اپنی رولنگ میں لے لیتے ہیں، اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں بغیر اس کو اطلاع دیے، بغیر اسے بتائے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہے، حتیٰ کہ اگر ڈپازٹ آپ نے فلیٹ دیا رینٹ پر اور سامنے والے نے آپ کے پاس ڈپازٹ رکھا 50,000 روپیہ کہ 50,000 روپیہ ڈپازٹ ہے، تو اس میں بھی آپ ایک مرتبہ اس سے ایک ذکر کر دیں کہ بھائی یہ پیسہ میں اپنی یوز میں لے لوں گا، تم مانگو گے تو دے دوں گا، جب ہمارا ایگریمنٹ پورا ہوگا تو میں دے دوں گا، لیکن یہ پیسہ ایز اٹ از ایسے میرے پاس نہیں رکھا رہے گا۔ آپ بات کر لیں، اس پر بات کر لیں، اجازت مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بات نہیں کی ہو تو وہ جو ڈپازٹ ہے وہ امانت ہے، وہ لا کر کے آپ ویسے اپنی تجوری میں رکھ دو، کیونکہ آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ تو آپ نے ایک گارنٹی کے طور پہ رکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی کھڑکی توڑ دے، اگر آپ کے گھر کا کوئی سامان خراب کر دے تو ایک اتنی بڑی رقم رہے کہ اس سے آپ کی بھرپائی ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کو رکھا ہے، ورنہ رینٹ تو آپ ہر مہینے لیتے ہیں، اگر اس پیسے کو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے اجازت لیں، ایسے بغیر اجازت کے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ کیا ہو جائے گی، یہ خیانت ہے۔ دوسرے کا پیسہ، آپ اس کے مالک نہیں بنے ہو، آپ اس پیسے کے مالک نہیں بنے ہو، آپ اس کے امین بنے ہو، آپ نے اس کو امانت میں لیا ہے، وہ امانت ہے، لا کر کے آپ رکھے ہیں، آپ اجازت لیجئے، اجازت کے بعد استعمال کیجیے، اجازت ملتی تو ہی استعمال کر سکتے، اجازت نہیں دیتا ہے تو نہیں استعمال کر سکتے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ رینٹ والا کہتا ہے کہ میں خالی کر رہا ہوں، اور مکان مالک کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، پیسہ وہ کہہ رہا بھائی میں نے فلیٹ لیا، میں اپنے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں تو میری ڈپازٹ لوٹا دو، اور وہ آنا کانی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، کیوں؟ وہ خیانت کر چکا رہتا ہے، وہ اس کا روپیہ، اس کا پیسہ اپنے پرسنل یوز میں لے چکا ہوتا ہے، اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ روزہ امانت داری سکھاتا ہے۔ دینی بھائیو، یہ روزے سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئیں، انشاءاللہ تفصیل سے اس پر زیادہ مفید یہی ہوگا کہ رمضان سے پہلے اس پہ تفصیل سے درس ہو، تاکہ اس وقت اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ چونکہ ابھی حدیث جبریل میں یہ چیز موجود تھی، اس لیے کچھ باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئی۔ ایسے ہی اگلا رکن جو ہے وہ ہے حج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلمے کا اقرار کرنا اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حج۔ حج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ذکر کروں گا، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ دینی بھائی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں حج کے شرائط کیا ہے۔ تو حج کی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ حج کی فرضیت کے 5 شرطیں۔ جب 5 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو آدمی پہ حج فرض ہو جائے گا۔ پہلی شرط الاسلام، بمعنى انه لا يجوز لغیر المسلمین اداء مناسک الحج۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم کے لیے حج ادا کرنا جائز نہیں۔ جو آدمی کلمہ گو نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتا۔ پہلے اسلام شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے بغیر روزہ رکھتا ہے کوئی فائدہ نہیں، اسلام کے بغیر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے کوئی فائدہ نہیں، اسلام کے بغیر آدمی حج بھی کر لے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی ذرہ برابر کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں۔ رکھتے کبھی کبھی رمضان میں غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری شرط ہے العقل، فلا حج علی مجنون حتی یشفی من مرضہ۔ عقل ہونی چاہیے، جس کی عقل خراب ہو گئی ہو، پاگل ہو گیا ہو، تو ایسے آدمی پہ پھر حج
فرض نہیں رہ جاتا، گرچہ باقی شرطیں پائی جائیں، لیکن اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے تو اس پہ حج نہیں رہ گیا۔ ایسے اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے تو جتنے دیر تک عقل کام نہیں کرتی اس بیچ میں اگر نماز کا وقت آتا ہے تو نماز بھی فرض نہیں ہے، تو اس پر وہ نماز بھی فرض نہیں رہ جائے گی۔ ایسی تیسری شرط ہے البلوغ، بلوغت، یعنی بالغ ہو جائے آدمی۔ بچے پہ حج فرض نہیں ہے، بچے پر حج فرض نہیں۔ فلا یجب الحج علی الصبی حتی یحتلم، کسی بچے پہ حج فرض نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اب یہاں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ فیملی سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اس میں چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، 4 سال 3 سال 5 سال کا بچہ بھی رہتا ہے، وہ بھی حج کر لیتا ہے، اس سے بھی حج کروا دیے جاتے ہیں، وہ سارے ارکان پورے کروا دیں تو وہ اس کا حج کا ثواب اس کے ماں باپ کو مل جائے گا، بچے کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوگا اور اس کے اندر ساری شرطیں پائی جائیں گی تو اس پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے، فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہتے کہ میں تو جب 8 سال کا تھا تو میرے ابا نے حج کرا دیا ہے تو مجھے حج کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، حج کرنے کی ضرورت ہے، تم پر اب حج فرض ہوا ہے۔ وہ جو ابو نے کرایا تو وہ ضروری نہیں تھا، وہ جو ابو نے کرایا وہ ضروری نہیں تھا، ٹھیک، اس کا اجر و ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، ذو فضل ہے، فضل والا ہے، نوازنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن فرض ختم نہیں ہوگا۔ ایسی چوتھی شرط الحریہ، کہ آزاد رہے آدمی، غلام آدمی پہ حج نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط الاستطاعہ، کی قدرت ہو، طاقت ہو۔ کیسی قدرت؟ قدرت و طاقت ہو جس میں بھی کہ مناسک حج آدمی ادا کر سکے، قدرت و طاقت ہو سفر پر بھی کہ سفر کر سکے آدمی، جس سال ارادہ ہے اس کا حج کرنے کا یا جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال آدمی سفر کر سکے، سفر کی قوت ہو اس کے اندر۔ سفر کی قوت بھی کیسے ہے؟ ایک تو روپیہ پیسہ ہو، خرچ برداشت کرے گا تبھی تو سفر کرے گا، جو روپے پیسہ نہیں تو کیسے خرچ کرے گا؟ ہاں، بغیر روپے پیسے کا کوئی اگر انتظام ہو جاتا ہے کہ آدمی وہاں چلے جائے، کسی اور نے اس کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی کہ چلو میں کرا دیتا ہوں، اس کا پیسہ پھنسا ہے، کچھ اور ہے، آگے پیچھے ہے تو الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن حج فرض اس کے اوپر نہیں رہ جاتا، اس کے پاس اس کا اپنا مال اس کے اپنے کنٹرول میں ہے اور وہ سفر کرنے پر قادر ہے تو ہی حج فرض ہوگا، تو ہی حج فرض ہوگا۔ ہاں، وہ اگر جیسے آپس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے حج کا ارادہ کیا، حج کا فارم بھرا، ساری چیزیں ہو گئی، حج پر نکلنے سے پہلے جو اماؤنٹ اس کو ایک اندازہ تھا کہ اماؤنٹ میرے پاس آ جائے گا، وہ اماؤنٹ کسی وجہ سے نہیں آ سکا اور اس کو پتا ہے کہ 2 مہینے بعد آ جائے گا، 3 مہینے بعد، یقینی بات ہے، یقینی بات، چلا جائے آدمی کسی سے پیسے لے کر کے چلا جائے، بعد میں وہاں سے وہ اس کو ادا کر دے گا۔ اصل میں یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آدمی کے پاس بیلنس رہنا، اس کے اپنے پاس میں ہونا، اس کے گھر میں رکھا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، ایک ہے آدمی کا پیسہ مارکیٹ میں رولنگ کے اندر ہے، تجارت کرتا ہے نا، رولنگ کے اندر اس کا مال کی شکل میں پیسہ ہے، اس کے پاس رقم ہے، یا یعنی مال کی شکل میں اس کے پاس ہے، جو بیچے گا تو اچھے خاصے وہاں سے وہ کیش ہو جائے گا، یا کہیں دوسری چیز میں لگا ہوا ہے، وہ رقم وہاں سے آنی ہے، اگر آدمی وہاں سے یہاں یہ والا نہیں ہو پایا اور یہ آنا طے ہے، اس بیچ میں کسی سے ادھار لے کے جا رہا ہے کہ یہاں سے آگے کرے گا تو حج پہ جا سکتا ہے۔ کوئی یہ بات اس لیے ذکر کی جاتی ہے، کبھی کبھی آدمی اس کو قرض سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کہ یہ قرض ہے، یہ ادھار ہے، ادھار لے کر کے نہیں جا سکتے۔ آدمی قلاش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، پیسہ ہے ہی نہیں، مال، پھر کسی سے قرض لے رہا ہے کہ مجھے قرض دو میں حج کے لیے جا رہا ہوں، نہیں جا سکتا وہ، تب نہیں جا سکتا وہ، کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، بیک اپ میں کوئی چیز نہیں۔ ایک ہے کہ آدمی کے پاس ہے، صرف ٹائم نہیں کہ اس کو کیش کر سکے، اتنا وقت نہیں کہ کیش کر سکے۔ یہی سوال اٹھتا ہے قربانی کے موقع پر بھی، قربانی کے موقع پہ ایک آدمی کی مثال کے طور پہ اس کی سیلری آتی ہے 10 تاریخ کو، اس کی سیلری کتنی تاریخ کو آتی ہے؟ 10 تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آ جائے گا، اور 1 تاریخ کو بقرعید پڑ رہی ہے، 25 تاریخ کو ہی اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اب کیا کرے آدمی؟ اس میں ہے نا، جیسا عام روٹین میں تو یہ بات ہے کہ 10 تاریخ کو اس کے پاس پیسہ آ ہی جائے گا، یعنی ایسا ہی ہوتا آیا ہے، تو آدمی کسی سے ادھار لے کر کے قربانی کرنا چاہے تو قربانی وہ کر سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ قربانی وہاں پہ کر دے، وہاں سے جائے وہاں سے گیا۔ یہ پھر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اور بات ہو جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں اگر آدمی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ استطاعت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سفر جہاں سے اس کو جانا ہے، جہاں تک جانا ہے، وہاں بھی آدمی مامون رہے۔ جیسے ابھی کورونا کے پیریڈ میں
کتنے سارے لوگ ایسے رہے ہوں گے جن کے پاس ساری چیزیں تھیں، سوائے اس کے کہ سفر ہی کرنا منع ہو گیا تھا، حج ہی سے روک دیا گیا، نہیں جا سکتے اب حج کرنے، تو وہاں حج ساقط ہو جائے گا، حج کی فرضیت کیا ہو جائے گی؟ ملتوی ہو جائے گی، یعنی بعد میں جب پھر سے آنے جانے کی اجازت ہوئی تب حج کرے گا آدمی۔ اس بیچ میں اگر کوئی کسی کو ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے کہ نہیں تم تو گنہگار ہو رہے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ ایسے ہی وہاں جنگ چل رہی ہے، اللہ نہ کرے آپ یہاں سے نکل رہے ہو، راستے میں جس ملک سے ہو کے گزرنا ہے وہاں جنگ چل رہی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پہنچ رہے ہیں حج کرنے کے لیے سعودی عربیہ مکہ مکرمہ، وہاں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس طرح کے کوئی اڑچن کوئی رکاوٹ اگر ہے تو بھی حج کی فرضیت کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ اور بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلی باتیں حج کے موقع پر کی جا سکتی ہیں، اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اس وقت ہم لوگ ان مسائل پر بھی بات کریں گے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ اس کو صرف ڈیلے کر رہا ہوتا ہے، جیسے حج فرض ہے اسی سال، سن 2023 سن 2024 آئے گا تو وہ آج اس کنڈیشن میں ہے کہ اس پہ حج فرض ہے، لیکن پھر بھی 24 میں اس کا حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ایسا آدمی بہت خطرے والی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ حج کو ڈیلے نہ کرو، کیوں؟ ممکن ہے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، ممکن ہے آپ حج کرنے پر قادر نہ رہ جاؤ تو گنہگار ہو جاؤ گے آپ پہ حج فرض ہوا اسی سال، آپ کے اندر یہ 5 شرطیں اس سال پوری ہو گئی، پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو ڈیلے کریں، کوئی وجہ نہیں۔ ایک بات اور کہ کچھ لوگ کے اندر یہ بدعقیدگی ہے یا یہ غلط فہمی ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ حج نہیں کر سکتا ہے، ایسے بھی مسائل سننے میں آتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ عقیقے کی ذمہ داری آپ کے والدین پر تھی، انہوں نے اپنے موقع پر کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ حج پر جانا چاہتا جا سکتا ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے عقیقہ ہونے شرائط میں نہیں ہے، یہ جو 5 شرطیں ذکر کی گئی نا یہ شرطیں، عقیقہ ہو تبھی حج کر سکتے ہیں، ایسی شرائط نہیں۔ ایسے یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابھی میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، چلو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بچوں کے بھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے ننھے منھے ہیں، یعنی 6 سال کا 5 سال کا 7 سال کا بچہ ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی شادی بیاہ ہو جائے گی تب ہم حج کرنے جائیں گے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں، وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے حالات رکھے گا اللہ جانتا ہے۔ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے، آپ حج کیجئے، آپ اس کے پابند نہیں کہ آپ کے بچے میں کتنا شادی میں خرچہ ہوگا تو آپ ابھی سے اس کو جوڑ کر کے رکھیں کہ پھر بعد میں ان کی شادی میں کام آئے۔ ایسا سوچ لے تو کوئی حج پہ ہی نہ جائے۔ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہو گئی ہیں، جہیز جیسا ماحول چل رہا ہے، تو آدمی سوچے مجھے تو کم سے کم 40 لاکھ 50 لاکھ رکھنا پڑے گا شادی بیاہ کے لیے، تو آدمی حج کب کرے گا؟ وہ تو 50 لاکھ رکھے گا کہ مجھے جہیز دینا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی طرف سے بہکاوے وساوس ہیں، ان چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ حج فرض ہو گیا ہے، حج کرے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حج اور عمرہ کرنا یہ مال کی کثرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس کو اپنی دولت بڑھانی ہو نا، مالدار بننا ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے عمرہ کرے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مال بھی بڑھے گا، مالداری بھی آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر آدمی کثرت سے عمرہ کرتا ہے یا جب بھی موقع ملتا ہے حج کرتا ہے، اس سے آدمی کیا مالداری آتی ہے، مال بڑھتا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مالداری آنا۔ تو دینی بھائیو، یہ حج سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور بھی باتیں اس حوالے سے ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بھی مناسب ہے کہ اسی وقت یہ بات کی جائے جب حج کا موسم رہے۔ ایک بات یہ کہ حج کے کچھ فوائد علماء نے جو ذکر کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، انہی باتوں کو ذکر کر کے بات بھی مکمل کی جائے گی۔ پہلی چیز یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای العمل افضل، کون سا عمل بہت فضیلت والا ہے، بہت فضیلت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ قیل ثم ماذا، کہا اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں تھوڑا سا کچھ باتیں غور سے سنیں کہ جیسے نماز ایک عبادت ہے، نماز سے متعلق تفصیل سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، اور نماز کا وقت کیا ہے، ساری جو بھی ہے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں سب علماء کی رہنمائی میں مکمل طور پہ اس کی جانکاری ہو تبھی یہ عبادت رہے گی۔ ایک آدمی سوچے کہ چلو پہلے نماز پڑھے تو وضو بعد میں کر لوں گا، یعنی آیا دیکھا وضو خانے میں بڑی بھیڑ ہے
اور کیا سوچے کہ اتنی بھیڑ ہے، جماعت کھڑی ہے، چلو جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں اور وضو آ کے بعد میں کر لوں گا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ گنہگار ہو جائے گا وہ، بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ گنہگار ہو جائے گا، ثواب تو چھوڑو، الٹا اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ تو منمانی نہیں کر سکتے، منمانی نہیں کر سکتے، ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آیا، اس کو ضرورت ہے استنجا کے لیے جانا چاہتا، دیکھ رہا ہے کہ وضو خانہ خالی ہے اور استنجا خانے میں بڑی بھیڑ ہے، تو چلو پہلے وضو کر لیتا ہوں، بعد میں استنجا کر لوں، پھر جا کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اپنا دماغ چلا سکتا ہے، ویسا ہی کرنا ہے جیسے قبول ہوگا۔ ایسے ہی مسئلہ دینی بھائیو جہاد کا بھی ہے۔ جہاد ایک بہت محبوب عبادت ہے، لیکن جہاد کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، اس کے کئی شرائط علماء نے تقریباً 17 شرائط ذکر کیے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ ساری شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ بتائیں، ہم اور آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہاد کی باتیں کرتے اور جانکاری نالج بالکل زیرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم دیا ہے، کتاب و سنت کا علم، وہ اس ٹاپک پر، اس مسئلے پر ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ایسے ماحول میں بات کی جائے جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جہاد کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ غلطی کیا ہے کہ یہ جب کرنا رہے گا، جب اس کی ضرورت رہے گی تب اس پر بات کی جائے گی۔ ابھی جو عمل کرنا ہی نہیں، اس پر بات کیا کی جائے؟ اس پر کیا بات کی جائے؟ ابھی دیکھیں، ہم رمضان سے متعلق صوم کا لفظ اس میں آیا حدیث میں، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ اچھا اس وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ حج سے متعلق بات آئی، حدیث آئی سامنے، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آج ابھی یہاں ذکر کرنا بہت تفصیل سے جا کر کے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ اس وقت تفصیل سے بات کی جائے گی۔ جہاد کا جب موقع کبھی رہے گا تو اس وقت جو علماء ہوں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ابھی اس پر بات کی جائے اور پوری ڈیٹیل سے بتائی جائے، یہ بے معنی ہو جائے گا، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو دینی بھائیوں، یہ مسئلہ اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دینی جذبے سے صحیح ہو سکتا ہے، دینی جذبہ ہو، ان کی نیتیں سچی ہوں، لیکن ان مسائل پر بات کرنا چاہتے جن مسائل پر علماء ضرورت نہیں سمجھتے، تو یہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے بتانے کی، وہ یہ سمجھ رہا ہے، یہ وہ پوری ٹیم سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک آدمی جس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ کسی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے دینی بھائیوں، بہت یقین کے ساتھ یہ جینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نظام رکھا ہے۔ نظام کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نبیوں رسولوں تک پہنچاتا تھا، نبی رسول اپنی امت کو بتاتے تھے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبیوں کے بعد یہ کام کون کرتا ہے؟ علماء۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے علماء کو، جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے علماء اس چیز کو اللہ کی توفیق سے پوری تفصیل سے بتاتے۔ علماء سے بدگمان نہیں رہنا چاہیے، یہ بدگمانی پال کے نہیں گھومنا چاہیے کہ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، یہ لوگ چھپاتے ہیں، یہ لوگ ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے، جیسے وہ روزہ رکھنے بتاتے ہیں، حج کے مسائل بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہیں، ایسے ہی جب ضرورت رہے گی تو وہ بھی بتائیں گے۔ شیطان کی بہت بڑی سازش یہ رہتی ہے کہ عوام کو علماء کے تعلق سے بدگمان کر دے۔ کیا کر دے؟ بدگمانی میں مبتلا کر دے۔ جب آپ علماء سے بدگمان ہو جائیں گے تو پھر آپ کو شیطان بڑی آسانی سے اچک لے گا، بڑی آسانی سے اچک لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کتاب و سنت، علماء مطلب کون؟ علماء کون؟ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے۔ جب آپ کے دل میں ان سے بغض ہو گیا، ان سے نفرت ہو گئی، ان سے آپ دور ہو گئے، تو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ گئے کہاں، پھر کہاں جائیں گے آپ؟ اگر راہ ہدایت یہاں سے ہے تو دوسری جگہ جہاں جائیں گے وہ ضلالت ہی ہوگی، وہ گمراہی ہی ہوگی، اور شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ علماء سے دور کر کے کہاں پہنچا دے آپ کو؟ شیطان آپ کو اچک لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس حوالے سے یاد رکھنی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو، ورنہ جیسے اپنے ریوڑ سے جو بکری الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے،
ایسے ہی اگر آپ اپنے علماء کی رہنمائی میں نہیں ہیں، الگ تھلگ کوئی رائے بنائے ہوئے ہیں، تو شیطان آپ کو چک لے گا، آپ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ تو دینی بھائیوں، حج سے متعلق دیکھیے ایک بات یہ آئی، اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا حج مبرور۔ کیا بتایا؟ سب سے افضل عمل حج مبرور، ایسا حج جس میں آدمی ہر طرح کے گناہ سے بچ جائے، ایسا حج بہت فضیلت والا ہے۔ حج کا ثواب جہاد کے برابر، حج کا ثواب جہاد کے برابر ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے حدیث ہے۔ ایسے اور دوسرے نصوص ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حج فقر و محتاجگی کو دور کرتا ہے، محتاجگی دور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بخیلی کی وجہ سے بھی حج نہیں کرتے، کنجوسی کی وجہ سے کہ بھی جاؤں گا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ، جیسے جس ٹور سے جائے یا جیسا بھی جائے آدمی جوڑتا ہے نا کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ میاں بیوی اگر جا رہے ہیں تو 10 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جائے گا، تو آدمی بخیل رہتا ہے، کنجوس رہتا ہے، وہ سوچا 10 لاکھ خرچہ کر دوں گا تو نہ جاؤں، بچا لوں اپنا۔ حالانکہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ حج کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 10 لاکھ کس نے دیا؟ کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ رب نے دیا۔ کس نے دیا؟ رب نے۔ اسی رب کے کہنے سے اگر حج کرو گے تو پھر نہیں دے گا؟ پھر دے گا۔ اچھا، عملی طور پر بھی آپ اپنے سماج معاشرے میں دیکھیں، جو مالدار ہیں اور نیکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو مالدار ہیں نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تجربہ یہی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ان کا مال گھٹنے لگتا ہے، گھٹتے گھٹتے وہ پھر سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو مال سمیٹ کر کے رکھنا، پکڑ کر کے رکھنا، اللہ کی راہ میں حقوق العباد میں خرچ نہ کرنا، یہ مال کو تباہ کرنا ہے۔ مال کو کیا کرنا ہے؟ تباہ کرنا ہے۔ اور مال مل جانے کے بعد صحیح جگہوں پر خرچ کرتے رہنا، یہ مال کو بڑھانا ہے، مال اس سے بڑھتا ہے۔ تو حج کا ایک فائدہ کیا ہے کہ فقر و محتاجگی دور ہوتی ہے، اور دینی بھائیوں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، بار بار کرو، جتنا توفیق ملے اتنا کرو۔ فإنہما، اس لیے کہ یہ دونوں حج و عمرہ ینفیان الفقر، فقر و محتاجگی کو دور کرتے ہیں، محتاجگی ختم ہوتی ہے، والذنوب، اور گناہوں کو بھی ختم کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں، تو حج اور عمرہ کی برکت سے گناہ بھی مٹتے رہتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، اللہ کے نبی نے مثال دی جیسے کہ لوہے کا میل کچیل بھٹی میں صاف ہو جاتا ہے۔ کسی لوہار کو دیکھیں جو آگ تپا کر کے اس میں لوہے کو گرم کرتا ہے، تو لوہے کے اوپر جو میل کچیل رہتی ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے سونا دیکھیں، سونے کو جب بالکل پگھلا دیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ میل کچیل ہے تو وہ چھٹ جاتی ہے، چاندی کے اوپر سے چھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں، ایسے بالکل خالص ہو جاتا ہے آدمی، اس میں کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتی، ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک دم صاف و شفاف ہو جاتا ہے آدمی۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ، اور حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ کیا ثواب ہے؟ یعنی آدمی جنتی ہو جائے گا، سارے گناہ معاف، اور کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ یہی کامیابی ہے۔ تو دینی بھائیو حج ایک اہم فریضہ ہے، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اگر ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے تو نیت کر لینی، اسی سال نیت کریں۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے کہ آدمی ڈیلے کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے خوف دلایا اس بات سے کہ ممکن ہے آئندہ سال آپ اس پوزیشن میں نہ رہ جاؤ، حج آپ پہ فرض ہوا اسی سال تو اسی سال کرو، اس کی کوشش کرو۔ اور ایک آخری بات کہ حاجی کی اللہ تعالیٰ تکریم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، انہیں اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ سارے ارکان جو اس حدیث کے حوالے سے آئے، چاہے کلمے کا اقرار اس کی گواہی ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکن نماز تھا، نماز سے متعلق ہمیں احساس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پورے اس کے شرائط کے ساتھ پورے خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ سے متعلق بھی تفصیل سے بات آ چکی ہے، زکوٰۃ اہم رکن ہے،
اللہ تعالیٰ وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر سکیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے سنیچر کو اس حدیث کے ہم یہ ارکان اسلام تھے جو مکمل ہوئے، اب ارکان ایمان یہ شروع کیا جائے گا، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علمی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔